السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھیں گے یہ کتاب الدروس الہجائیہ لتعلم قراءۃ القرآن الکریم بطریقۃ سہلۃ ومجودہ۔ یہ کتاب ہے یہ جاننے کے لیے کہ قرآن مجید کو ہم بہت آسانی کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ یہ کتاب وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ قطر کے تحت چلنے والے ادارۃ الدعوہ قسم التحفیظ سے چھپی ہے، اور قطر میں جتنے بھی مراکز تحفیظ ہیں سب میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یقین مانی اس کتاب کو اتنا اچھا انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے۔ اگر ذرا سا بھی دھیان دیں گے تو خود بھی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی بہت آسانی کے ساتھ سکھا سکتے ہیں۔ یہ کتاب چھوٹے بڑے سب کے لیے بہت مفید ہے، خاص کر چھوٹے بچے یا بڑے لوگ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ حرج محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں، تو ان کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کتاب کو ہم لوگ اسی انداز میں پڑھیں گے جس انداز میں یہاں قطر کے تحفظ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، صحیح سے قرآن پڑھنا چاہیں اور اس کتاب کو اگر پڑھ لے تو یقین مانیں قرآن مجید کو اور عربی دعائیں اور کتابیں جو ہوتی ہیں آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی سے ہیلپ لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے لکھا ہوا ہے الدرس الاول یعنی پہلا سبق۔ اس کے بعد یہ دیکھیے الحروف العربیہ المفردہ یعنی الفابیٹس۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے لکھا ہوا یہدف ھذا الدرس یعنی یہ جو سبق ہے اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ جو لیسن ہے اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا مقصد دیکھیے یہاں پر لکھ کے رکھا ہے، وہ 3 چیزیں دیا ہے۔ دیکھیے نمبر 1 معرفت اسماء الحروف یعنی جو حروف سب ہیں ان کو جاننا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ دیا ہے معرفت اشکال الحروف یعنی جو حروف کی شکلیں ہیں وہ کس طرح کے اس کو جاننا۔ اس کے بعد نمبر 3 تصحیح نطق الحروف یعنی جو حروف ہیں اس کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جائے اس کو جاننا۔ یعنی یہ جو درس ہے اس درس کو پڑھنے کے بعد ہم کو 3 چیزیں معلوم ہوں گی۔ نمبر 1 یہ جو حروف ہیں ان کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ان کی شکلیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 3 اس کو صحیح سے کیسے ادا کریں۔ اس کو شکلیں کس طرح ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں جیسے یہ تینوں کی شکلیں ایک ہیں، تو اب اس کو کیسے فرق کیا جائے گا، اس کو نقطے کے ذریعے سے فرق ہے۔ یہاں ڈاٹ ہے، اس کو یہاں اوپر 2 ڈاٹ ہے، اوپر یہاں 3 ڈاٹ ہے، تو ان سب کو فرق کیا گیا ہے ڈاٹ کے ذریعے سے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کی شکلیں کس طرح ہوتی ہیں اس کو جانیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے سبق دیکھیے، اس سبق میں کل جو حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29، اس میں کل حروف 29 ہے۔ اب یہ جو 29 حروف ہے اس 29 حروف کو اس نے سب کو ایک الگ الگ کلر بھی دیا ہے۔ جیسے مان لو یہ الف ہے، الف کا ایک کلر دیا ہے، اس کے بعد یہ جو با تا تھا اس کا ایک کلر دیا ہے، اس کا جیم ہے اس کا کلر دیا ہے۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں گے تو کلر جو ہے ایک کالا والا ہے، یہ کالا والا صرف 2 الف ہے، اور ایک یہ حمزہ، یہ 2 حرف میں کالا کلر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے یہ اس کو پنک کیا ہے، اس کے بعد یہ بھی پنک ہے، اس کے بعد یہ بھی پنک ہے، یہ دونوں ہیں، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، جو پنک والے حروف ہیں کل 11 ہے۔ اس کے بعد ایک اور کلر دیا ہے، یہ بنی کلر ہے، یہ بنی والے جو حروف ہیں یہ کل 14 ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اورنج کلر کا 2 حرف دیا ہے، 2 حرف دیا ہے عین اور غین۔ تو اب یہ کہ ان کو اس طرح کلر کیوں کیا، آپ نیچے دیکھیے، یہاں پر دیکھیے یہاں 3 کلر کیا گیا ہے، جو کالا ہے وہ کالا نہیں دیا ہے۔ 3 کلر کیوں کیا ہے؟ 3 کلر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، جو پنک والا ہے اس کا لکھا ہے یہ مد طبیعی حرفی حرکتان، مد طبیعی حرفی حرکتان مطلب یہ مد طبیعی ہے، اس میں جو ہم کو لازمی طور پر 2 الف کے برابر کرنا ہے، یعنی 2 الف کے مقدار کے برابر، حرکتان 2 الف کے مقدار کے برابر، اور ایک حرکہ ایک انگلی سمجھ لیجیے، اگر مٹھی بند ہے اگر ایک انگلی کو اس طرح کھولتے ہیں تو ایک حرکہ کے برابر ہوا، اگر آپ 2 انگلی کھولیں گے تو 2 حرکہ کے برابر ہوا۔ تو یہ لکھا ہے مد طبیعی حرفی حرکتان، یہ جو پنک والا جتنا بھی کلر کا ہے اس میں لازمی طور پر ہم کو 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جیسے یہ مد، جیسے مثال کے طور پر جیسے یہ ہا ہے تو اس کو ہا ایسے نہیں بولیں گے، ہا
हरकतें, यानी 2 उंगली के बराबर। यानी वो मुट्ठी अगर बंद है तो अब उंगली खोलेंगे हम, तो जितनी देर में 2 उंगली खुलता है तो गोया कि उतनी देर तक हम इसको लंबा करेंगे। उसका यहाँ लिखा मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, यहाँ पर देखिए लिखा है 6 हरकत, यानी गोया कि इसको हमको 6 उंगली के बराबर, अगर मुट्ठी आपका बंद है जितनी देर में आप 6 उंगली खोलते हैं ऐसे करके, तो गोया कि इतने देर तक इन हरूफ को लंबा करना है जिसमें बुन्नी कलर किया हुआ है। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये वाव है, तो वाव को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको 6 अलिफ के बराबर, 6 हरका के बराबर लंबा करेंगे। तो 6 हरका जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हुआ। तो अगर इसको पढ़ेंगे वाव को तो वाव, ये 6 उंगली के बराबर। उसके बाद ये देखिए जो येलो कलर का है, ये 2 ही हर्फ है, मद्दे लीन हरफी लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा है 2 4 6, यानी इसको 2 के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, 4 के बराबर भी कर सकते हैं और 6 के बराबर भी कर सकते हैं। जैसे ये है आइन और यह गैन। यहाँ जैसे लिखा है मद्दे तबी हरफी हरकतन, ये जो वर्दी कलर है इसमें लिखा हरकतन, और जो मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है इसमें लिखा हुआ 6 हरकत। इसको और एक अच्छे तरीके से आसानी से आप जान सकते हैं। तो देखिए जितने भी पिंक कलर का है सब में उस हर्फ के बाद आपको यहाँ अलिफ मिलेगा। देखिए अलिफ, यानी इसमें हमको ये अलिफ के मतलब अगर अलिफ है तो हमको इसमें लाजमी तौर पर 2 अलिफ के बराबर उसको लंबा करना है। उसके बाद आप देखिए जो बुन्नी कलर किया हुआ, जितनी भी बुन्नी कलर, इस कलर में जितने भी हरूफ है जिसमें 6 लिख के रखा है, या इसमें देखिए सब में देखिए आपको एक मद मिलेगा छोटा सा। जितने भी बुन्नी कलर है सबको आपको ऊपर देखने मद मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पर लंबा करके पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अलिफ से पढ़ना। तो ये है अलिफ, ये देखिए अलिफ और हमजा में जैसे काला कलर दिया है, काला कलर से उसको लिखा है, तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब ये उसको कुछ लंबा नहीं करना है। अलिफ अलिफ इस तरह, और जो दूसरे हरूफ उनको लंबा करके पढ़ना, 2 अलिफ 4 अलिफ 6 अलिफ के बराबर लंबा करना है, उस तरह इसमें नहीं दिया है। उसके बाद ये बा, बा ता सा, इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ का जानना हमारे और बहुत ज़रूरी है, वो कि जितने भी हरूफ हैं, हम लोगों ने जितने भी अलिफ से लेकर के यहाँ तक हरूफ देखा, यहाँ पर जितने भी हरूफ हैं सारे हरूफ जो हैं सिर्फ मुंह से निकलेंगे। बाकी 2 हर्फ ऐसे हैं जो नाक से निकलेगा, उनकी आवाज़ नाक से आएगी, वह है मीम और नून। इसके अलावा कोई भी हर्फ नहीं है जिसकी आवाज़ नाक से आए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हुए नाक से पढ़ते हैं, तो ये नाक से पढ़ना सही नहीं है। जब पढ़ते जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह अगर कोई पढ़ता है, अगर उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी आवाज़ नाक से आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अब नाक को ऐसे बंद कर ले, तो फिर नाक को ऐसे ऐसे बंद कर ले, फिर समझ मुझको आ जाएगा कि उसके आवाज़ नाक से आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि, अगर कोई नाक से पढ़ता है तो गोया की आवाज़ आएगी अऊज़ु बिल्लाहि, उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन अगर नाक से आवाज़ नहीं आती है तो उसको बंद करेंगे तो सही से पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाह। नून और मीम के अलावा किसी भी हर्फ की आवाज़ नाक से नहीं निकलेगी। तो अब यह बा, और बहुत सारे लोग बा को पढ़ते हुए मुंह को गोल करता है या बहुत चपटा कर देता है, ये चीज़ सही नहीं है। इसको ऐसी सिंपल तरीके से अदा करना है। मिसाल का जैसे मुंह है, मुंह को ऐसे रख के सिंपल कर रखें, बा बा। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देख करके सही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब इसको सही से कैसे अदा किया जाए। ये देखिए ये होंठ को किस तरह करके रखा है, यानी अगर ऐसे करेंगे उसको सिर्फ ऐसे बंद कीजिए, बंद करके उसको खोलना है, उसको टेढ़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बा बा, तो यहाँ लिखा है देखिए, इससे 2 हर्फ निकलेगा, एक बा और एक मीम, ये 2 हर्फ यहाँ से निकलेगा, बा मीम, बगैर किसी हरकत किए, बगैर मुंह को गोल किए। उसके बाद ये है ता, तो ता को वैसे अदा करेंगे बगैर किसी मुंह को गोल किए हुए, ता। और इसको सही से अदा करने का तरीका यही है, ये ज़बान का किनारा है, ये वाला हिस्सा, इसको जो ये ऊपर वाला दांत है इसके यहाँ ऊपर जो दांत का जड़ है उसके पास में लगाएंगे तो फिर वहाँ से सही से निकलेगा ता, और दाल और तो, 3 हरूफ वहाँ से सही से निकलेगा, ता दाल तो। तो ये ता, अब ये फोटो देख के थोड़ा सा आप अब ये फोटो देख के सही से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वो किया है। ये देखिए ज़बान का किनारा है, इसको ऊपर दांत के तरफ जड़ में लगाया है, तब यहाँ से निकला है ता दाल तो। और ये देखिए किस तरह किया है, इस तरह जब ऊपर करेंगे, ये जो दांत के अंदर की तरफ जब लगाएंगे तो यहाँ से ये 3 हर्फ से निकलेगा, ता
دال طا، تا دال طا. تو یہ ہے با تا. اس کے بعد یہ ہے سا. سا کو صحیح سادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے اور اوپر کا دانت کو اس میں لگائیں گے اور بیچ میں تھوڑا سا ہلکا سا ہوا نکلنے کی جگہ، ایک دم بند نہیں کرنا اس کو، ایسے ہلکا سا ایسا دبا کہ اس کا ہوا نکل جائے تو پھر صحیح سے حرف ادا ہوگا. سا سا. اس جگہ سے 3 حرف نکلتا ہے، سا زال، اس کے بعد یہ ہے ظا. یہ 3 حرف یہاں سے نکلتا ہے. حروف صحیح سے ادا اسی ٹائم ہوگا جس حروف کے نکلنے کی جگہ، جو جگہ مقرر ہے اس جگہ سے اگر اس حرف کو نکالیں گے تبھی جا کر کے وہ حرف صحیح ادا ہوگا. اور اس جگہ کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ سے اس حرف کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو حرف غلط ہو جائے گا. جو یہ تھا ہے، اب یہ فوٹو دیکھیے کیسے اس کو ادا کر رہا ہے. یہ دیکھ کر کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ صحیح طریقہ نکالنے کا کیا ہے. زبان کو تھوڑا سا باہر کر کے رکھا ہے اور دانت کو اس میں لگا کے رکھا ہے، تو اس طرح سے صحیح سے ادا ہوگا. سا زال ظا. 3 حرف دیا ہے، سا زال ظا، سا زال ظا. اس کے بعد یہ جیم، یہاں پر 6 الف کے برابر کرنا ہے کیونکہ یہ بنی کلر ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھا تھا. یہاں پر نیچے یہاں پر یہ بنی کلر ہے تو یہ 6 الف کے برابر ہوگا. تو یہ جیم. اس کے بعد یہ ہا اور یہ خا. یہاں پر عام طور پر جو پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے خاص کر کر اپنے یہاں، تو یہاں پر جیسے اس کو بولتے ہیں بڑی ہا اور اس کو بولتے ہیں چھوٹی ہا، یعنی دونوں کو ایک ہی طرح نکالتے ہیں. اس کو بھی ہا اس کو بھی ہا، بس اس کو فرق کرتے ہیں. چھوٹی ہا اس کو فرق کرتے ہیں بڑی ہا. یہ صحیح نہیں ہے. جس کا جو حرف نکالنے کی جگہ ہے ویسے نکالنا پڑے گا. اگر دونوں کو اگر ہا بولیں گے تو معنی بھی غلط ہو جائے گا. تو یہ ہے ہا حمزہ. یہ جو حمزہ ہے، حمزہ اور جو ہا ہے یہاں سے نکلتا ہے ایک دم. اور عین اور ہا یہاں سے، عین اور ہا، عین ہا. اور غین خا یہاں سے، غین اور خا. یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے یہ حلق ہے، تو یہ جو اس سائڈ ہے نیچے والا جو حصہ ہے یہاں سے نکلے گا حمزہ ہا. اس کے بعد جو بیچ والا حصہ ہے، یہ بیچ والا یہاں سے نکلے گا عین ہا. اس کو جو اوپر والا حصہ ہے منہ کی طرف وہاں سے نکلے گا غین خا. تو یہاں سے کل 6 حروف نکلتے ہیں. ایسے حروف کا فرق کرنا پڑے گا، ایسے چھوٹی ہا بڑی ہا یا پھر چھوٹے کاف بڑے کاف، اس طرح چھوٹی سین بڑی سین، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جس کا جو نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے نکلنا پڑے گا تبھی جا کے وہ صحیح ہوگا. تو یہ جیم ہا. اس کے بعد یہ خا. یہ دیکھیے خا خا. اس کے بعد یہ ہے دال زال. اس کے بعد یہ را زائی سین شین صاد ضاد طا ظا عین. جیسے یہاں پر دیکھے تھے یہ کہ 2 4 6، اس کو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں. جیسے عین یا پھر عین یا پھر عین 6. تو عین غین. اس کو دیے فا فا. عام طور پر اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں پھا پھا. دونوں ہونٹ کو اس طرح سے ملاتے ہیں. دونوں ہونٹ کو اس طرح سے نہیں ملانا ہے، بلکہ صحیح طریقے یہ اوپر کا جو دانت ہے اور نیچے کا جو ہونٹ ہے، ہونٹ کا جو اندر والا بھیگا والا حصہ ہے اس میں اس کو لگانا ہے اور اسے چپکانا ہے، بہت تیز سے دبانا نہیں ہے. فا. تب جا کے وہاں سے اسے فا ادا ہوگا. یہ دیکھیے کس طرح سے، یہ دیکھیے جو دانت ہے اس دانت کو اس نے کس طرح سے نیچے کا جو ہونٹ والا اندر والا حصہ اس میں اس کو لگایا ہے اور دبا کے نہیں رکھا ہے، صرف اس کو ہلکا سا ایسے سٹا دیا ہے. تو وہاں سے پھر صحیح سے نکلتا ہے فا فا. اور جو بعض لوگ پڑھتے ہیں پھا پھا، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے قاف کاف. بعض لوگ جو پڑھتے ہیں چھوٹی کاف بڑی کاف، یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ یہ قاف کاف. اس کو صحیح نکالنے کا طریقہ یہ فوٹو دیکھ کے آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح صحیح سے نکال سکتے ہیں.
یہ دیکھیے قاف اور کاف کو نکالنے کا صحیح طریقہ دیکھیے، یہ دیکھیے یہاں سے یہ بنا کے رکھا ہے، دیکھیے بنا کے رکھا ہے، تو اس جگہ سے آپ قاف کو صحیح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا قاف کاف، اس کو دیے لام میم نون ہا واو واو حمزہ یا۔ ابھی ہم لوگوں نے جو الف سے لے کر کے یا تک جتنے حروف ہم لوگوں نے پڑھا، اس میں آپ غور سے دیکھیے گا، کوئی بھی حرف جب ہم لوگوں نے ادا کیا، کوئی بھی حرف ادا کرتے وقت ہمارا ہونٹ گول نہیں ہوا، صرف 2 حرف میں ہمارا ہونٹ گول ہوا ہے، ان میں سے ایک ہے واو اور ایک ہے نون۔ تو نون میں گول اس لیے ہوا کہ اس میں ضمہ ہے اسی لیے، ورنہ نون بھی جب ایسے عام پڑھیں گے تو نا نی، لیکن ضمہ ہونے کی وجہ سے نون میں ہونٹ گول ہوا ہے، باقی کسی بھی حروف میں آپ کا ہونٹ نہیں گول ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں صرف ایک ہی حرف ہے جس میں واو ہے جس میں ہونٹ گول ہوگا، باقی کسی اور حرف میں ہونٹ گول نہیں ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک۔ امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔